أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ. خداوند عالم کس کلام واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق کون و مکان مالک انس و جان اپنے کلام واجب الاحترام میں اعلان فرما رہا ہے کہ جو خوش قسمت لوگ پہلے ایمان لے آئے اور ہر قسم کی بے ایمانی کو یعنی کفر و شرک و نفاق کو چھوڑ دیا اور پھر نیک عمل بھی بجا لائے، فسق و فجور بغاوت تغاوت شقاوت کو ترک کر دیا، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو مرنے کے بعد سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جب ایک بار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. کائنات کی کوئی قوت و طاقت ان کو جاگیر جنت سے بے دخل نہیں کر سکے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل. بس آپ یہ بھی رہنے دیجیے، بس بعد میں پی لیں. میرے دوستو، سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا. کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے توڑنے سے. یہ آج کے دن میں نے 2 مجلسیں پڑھنی تھی، ایک باڑی میں جناب پیر سید لال حسین شاہ صاحب اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور دوسری یہاں وہاں ٹائم کا 2 سے 3 بجے تک، یہاں 4 سے 5 بجے تک. ان کی مجلس کینسل ہو گئی شاہ صاحب کی بیماری کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو صحت ہے. اور یہ 4 بجے پڑھنی تھی تو راستے میں ہماری پرانی گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہو گئے، اور اس کی میں نے سزا اپنے آپ کو دی ہے کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. لہٰذا جس حالت میں آیا ہوں گاڑی راستے میں کھڑی ہے، کسی طرح ہم پہنچ گئے، تو لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور انشاءاللہ میں محسوس نہیں کراؤں گا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی یا کسی اور شے کی طلب ہے. آپ حضرات کے شوق کو دیکھ کر میری ساری چیزیں دور ہو گئیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں. عقیدے کے لحاظ سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی امام کو مانتے ہیں، نہ کسی ولی کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں. ان کو پرانے دور میں ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ان کا نام ہے کمیونسٹ. وہ کسی قسم کے نہ خدا کے قائل ہیں، نہ کسی رسول کے قائل ہیں، نہ حشر و نشر کے قائل ہیں، نہ جزا و سزا کے قائل ہیں. بس خمور کی طرح آدمی پیدا ہوا، چند دن گزار کے پھر مر جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. کیسا حشر سے کیسا نشر. لہذا وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. یہ عرض کرتا جاؤں کہ اللہ ان کو انسان نہیں مانتا. فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل.
میں نے ان کو عقل دی تھی سوچنے کے لیے، پر وہ عقل سے سوچتے نہیں۔ میں نے آنکھیں دی تھی حق کو، حقیقت کو دیکھنے کے لیے، پر وہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں۔ میں نے کان دیے تھے آواز حق کو سننے کے لیے، پر وہ ہر چیز سنتے ہیں پر کلمہ حق کو سنتے نہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ انسان کہلائے جانے کے حقدار نہیں، یہ جانور ہیں، حیوان ہیں، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ حیوان اگر غور و فکر نہیں کرتا تو مجبور ہے اس کے پاس غور و فکر کرنے والی طاقت یعنی عقل جو نہیں، اور یہ عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقلوں والے کام کرتے ہیں تو ماننا پڑے گا یہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ لہذا ایک فریق ہو گیا منکرین خدا، منکرین مصطفیٰ، منکرین ائمہ خدا، ہر چیز کے منکر۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کسی نہ کسی رنگ میں کسی خدا کو بھی مانتا ہے، کسی نبی کو بھی مانتا ہے، کسی نبی کے وصی کو بھی مانتا ہے، اور حشر و نشر کو بھی مانتا ہے۔ اس گروہ کو کہتے ہیں اہل دین و دیانت۔ ان اہل دین کے پھر کئی نام ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور کوئی مسلمان۔ پھر مسلمانوں میں سے کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اہل دین و دیانت کہلاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، میں لمبی بحثوں کا خلاصہ عرض کر کے کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ چونکہ خدا و مصطفیٰ کے منکر ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کو ہم نے گھڑا ہے، خدا نے ہمیں نہیں بنایا، ہم نے ذہنوں میں خدا کا تصور کر رکھا ہے، لہذا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا۔ وہ قائل ہے کہ زندگی ایک ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو پھر مرنے کے بعد مٹ جائیں گے، نہ کوئی حشر، نہ کوئی نشر، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی جنت، نہ کوئی نار۔ اور جو دین و مذہب کے ماننے والے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک وہ زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ دو زندگیوں کے قائل ہیں، ایک دنیاوی زندگی، دوسری اخروی زندگی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اہل دین و دیانت کہتے ہیں دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور بعد میں جو ملنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے۔ یہ چند روزہ ہے، وہ ابدی ہے۔ اس زندگی کے بعد موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا بندہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ لہذا یہاں تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لہذا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں کوئی امیر ہے اس کی عمارت ایسا نہیں رہے گی، کوئی فقیر ہے اس کا فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی شاہ ہے شاہی ہمیشہ نہیں رہے گی، کوئی گدا ہے تو گدائی ہمیشہ نہیں رہے گی، کوئی صحت مند ہے تو صحت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، کوئی بیمار ہے تو بیماری ساتھ نہیں دے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، گزر جائے گی۔ اس واسطے اہل دین و دیانت کی توجہ کا مرکز آخرت والی زندگی ہے کہ اللہ کرے وہ دائمی ابدی زندگی سنور جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب جو لا مذہب ہیں، لا دین ہیں،
ان کی مہد سے لے کر لحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے، دنیا کی زندگی سدھر جائے، عیش و عشرت کے ساتھ دن کٹ جائیں، روٹی بھی ملے، بوٹی بھی ملے، کپڑا بھی اچھا، مکان بھی اچھا، سواری بھی اچھی۔ کیوں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، وہ کہتے ہیں بس عیش و عشرت سے گزر جائے وہ بندہ کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے۔ لیکن اہل دین و دیانت جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک متوکل عباسی نے، جو مشہور دشمن اہل بیت گزرا ہے، اس نے ایک سید زادہ اس کے دربار میں گیا اور سید زادے سے اس نے تنزن کہا، یبن الحسین، اے حسین کے بیٹے کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ظالم تھا جو سادات بنی ہاشم کو قتل کرا دیتا، ان کو قتل کرا کے ان کے گارے بنواتا، پھر شہروں کی دیواریں کھڑی کرتا، کبھی دیواروں میں چنواتا، تو لہذا اس دور میں سید کہلانا ناقابل معافی جرم تھا۔ تو جناب حسین ابن علی کے اس بیٹے نے، جس کے جسم میں حسین ابن علی کا خون گردش کر رہا تھا، اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیونکہ اس نے پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل ہی کرائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا، اے متوکل، دنیا کے چند روزہ اقتدار کے نشے میں بدمست نہ ہو جا، یاد رکھ نہ تیرا اقتدار ہمیشہ رہے گا، نہ ہماری محرومیاں ہمیشہ رہیں گی، نہ تیرا مال و دولت ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری غربت ہمیشہ رہے گی، نہ تیری شان و شکوہ ہمیشہ رہے گی، نہ ہماری بے کسی اور بے بسی ہمیشہ رہے گی۔ لہذا 4 دن کی بات ہے، وہ دن آنے والا ہے، تو اپنے ظلم و جور کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے، ہم اپنی مظلومیت کا دامن تھام کے احکم الحاکمین اور رب العالمین کی سرکار میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ نفع میں کون تھا اور گھاٹے میں کون تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا وہ چونکہ آخرت کے قائل نہیں، ان کی توجہ آخرت پر نہیں، وہ کہتے ہیں بس مر کے مٹ جائیں گے، پھر اس کو سنوارنا کیسے، سدھارنا کیسے، لہذا وہ دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اہل دین و دیانت زیادہ توجہ کا مرکز ان کی آخرت ہوتی ہے کہ دنیا کو بھی وہ بھولاتے نہیں، اپنا حصہ ضرور پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے فرمایا کہ جب اہل اسلام، اہل ایمان میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف دنیا مانگتے ہیں، نہ صرف آخرت مانگتے ہیں، بلکہ دعا یوں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا، مولا مومن جو یہ دعا مانگتے ہیں جیسا کہ قرآن خبر دے رہا ہے، وہ دنیا کا حسنہ کیا ہے اور آخرت کا حسنہ کیا ہے اور جہنم سے بچنا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ اتنی روزی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے خزانہ غیبی سے مجھے اتنا دے کہ میں اور میرے بچے عزت کے ساتھ وقت گزار سکیں
किसी के सामने या किसी चौराहे में खड़े होकर ये न कहना पड़े दिए जा सखिया राह खुदा, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं हमारे हुबदार वो गैरतमंद होते हैं, वो भूखा मरना गवारा कर सकते हैं पर बंदों के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं कर सकते। लिहाजा या अल्लाह हमें दुनिया में बकदरे जरूरत रोजी अता फरमा, और आखिरत का हसना क्या है, मरने के बाद हमें जागीरे जन्नत का पट्टा अता फरमा, हमें जागीरे जन्नत अता फरमा। ये है आखिरत का हसना। कि फिर दुनिया और आखिरत की जिंदगी उस वक्त खुशगवार होगी कि हमें जहन्नम से बरात का परवाना भी अता फरमा, कि तुम जहन्नम की आग से आजाद हो, जन्नत तुम्हारे लिए मुबाह है, कि दुनिया में रोजी बकदरे जरूरत मौजूद है। खुशकिस्मत है वो बंदा कि जिसको दुनिया की जिंदगी में रोजी बकदरे जरूरत मिल जाए, मरने के बाद जागीरे जन्नत का पट्टा मिल जाए और जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाए। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इससे बढ़कर कायनात में कोई कामयाबी नहीं है। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। आप जरा आगे बढ़ें। अब देखना ये है, एक मैं बात वो करूंगा जो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं, तो एक वो अर्ज करूंगा जो मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। पहली बात ये है कि दुनिया की जिंदगी को संवारने का तरीका क्या है, कि आकबत को सुधारने का तरीका क्या है। दो जिंदगियां हैं, ये आर्जी है वो दैमी है, ये चंद रोजा है वो हमेशा वाली है, पर दुनिया की जिंदगी को संवारने का तरीका क्या है और आकबत को सुधारने का सलीका क्या है। तो मैं अर्ज करूंगा, जहां तक दुनिया की जिंदगी को संवारने का ताल्लुक है तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं, अहले मज़ाहिब भी जानते हैं, दुनियादार भी जानते हैं, दीनदार भी जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी की रौनक रोटी कपड़ा और मकान, यही हमारे सियासतदानों का नारा है कि आज उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन जो हशर अवाम का हो रहा है वो आप देख रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा पुराना नारा है, हमें वोट दो हम आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। हम कहते हैं हमारा ईमान भी ले जाओ पर रोटी कपड़ा मकान दे जाओ। लेकिन चलता हूँ थोड़ी दूर, हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हुआ अभी राह भर को मैं। लिहाजा हम चाहते हैं कोई मौलवी है, कोई जाकिर है, मुबल्लिग है या वाइज है, ताजिर है, किसान है, जिम्मेदार है, लैंडलॉर्ड है, मुलाजिम है, सबकी मुलाजमत और कारोबार का आखिरी मकसद ये है कि अच्छी रोटी मिले, अच्छा कपड़ा मिले और अच्छा मकान। ये कुछ और आदमी रूखी फीकी भी खा सकता है, लेकिन हर बंदा चाहता है पराठा हो, फिर साथ उसके सालन भी अच्छा हो, मुर्ग हो, बटेर हो, हलवा हो, जलवा हो, पुलाव हो, वगैरह वगैरह। मकान कच्चे में भी रह सकते हैं, हर बंदा चाहते है कोठी हो, कोठी 10 मरले की भी हो सकती है, हर बंदा चाहते है 8 कनाल की कम अज कम कोठी हो। फिर उसके बाद सवारी, गधे पे भी आदमी सवार हो सकता है, घोड़े पे भी, ऊंट पे भी, हर बंदा चाहता है कार हो, कार से बड़े तो कहते हैं हवाई जहाज हो, फिर अगर वो भी मिल जाए तो कहते हैं मौत हो। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भी। तो लिहाजा दुनिया की जिंदगी की ठाट बाट, रोटी कपड़ा और मकान, यही बुनियादी जरूरियात हैं। हर बंदा इनके हासिल करने में जुटा हुआ है, न कोई सर्दी देखता है, न कोई गर्मी देखता है, न कोई रात देखता है, न कोई दिन देखता है। दुकानें आज हुकूमत कहती 8 बजे बंद करो, ताजिर कहते 9 बजे करेंगे, 1 घंटा और भी 4 पैसे कमा। तो लिहाजा ये सारी दुनिया की जिंदगी संवारने में लगी हुई है। अब देखना ये है कि आकबत वाली, आखरत वाली जिंदगी सुधारने का तरीका कार क्या है।
یہ دین بتاتا ہے، یہ مذہب بتاتے ہیں، مذہب بتاتا ہے، وہ دنیا کے جو ہیں ماشاءاللہ سیاست مدار بتاتے ہیں، یہاں کی آخرت سنوارنے کے طریقے یا نبی بتاتے ہیں، یا رسول بتاتے ہیں، یا امام بتاتے ہیں۔ وہ آپ نے سن لیا کہ روٹی کپڑا مکان، اب دیکھنا یہ ہے کہ عاقبت والی زندگی، آخرت والی زندگی سنوارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جو کچھ مذہب کہتا ہے، جو کوئی دین کہتا ہے، جو کوئی دیانت کہتی ہے، جو کچھ اللہ کا قرآن کہتے ہے، تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، زبور کہتی ہے، وہ نہ روٹی کپڑا مکان نہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عاقبت کو سنوارنا ہے، آخرت کو سدھارنا ہے تو دو کے دو کام کر لو، جنت کا پٹا کہیں جائے گا نہیں اور جہنم کی آگ کا کوئی شعلہ تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک کام کا نام ایمان ہے کہ دوسرے کام کا نام نیک کام ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ایمان بڑی اچھی چیز ہے، پر مومن بننے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ فلانی زمین جو میرے بابے نے فلانے سے غصب کی تھی وہ مجھے واپس کرنی پڑے گی، وہ کوٹھی جو میں نے حرام کی کمائی سے بنوائی ہے وہ پیسے واپس کرنے، کوٹھی بیچنی پڑے گی تو پیسے واپس کر مالکوں کو کرنے پڑیں گے۔ یہ جو کچھ میں نے موٹر کاریں خریدی ہیں یہ ساری حرام کی کمائی سے رشوت لے لے کر اگر میں ایمان بچاؤں تو پھر یہ سارے پیسے مالکوں کو واپس کرنے پڑیں گے، پھر تو گھر میں گدھا بھی نہیں بچے گا، کار کہاں ہوگی۔ لہذا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ شراب خانے کے عادی کیسے مسجد میں کیسے جائیں؟ جو رشیا اور چائنا اور امریکہ کی سیر کرنے کے عادی ہیں وہ 2.5 لاکھ روپیہ بھر کے کس طرح اللہ کے گھر کے 4 پتھر دیکھنے کے لیے جائیں؟ لہذا بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں عاقبت سنورتی ہے۔ تو لہذا کوئی اس کان سے سنے یا اس کان سے سنے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، پیغمبر خاتم کا فرمان گواہ ہے، بزرگان دین کا کلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک 2 چیزیں ہم حاصل نہیں کریں گے آخرت والی زندگی کبھی ہماری سدھر نہیں سکتی۔ ایک کا نام ہے ایمان اور دوسری چیز کا نام ہے نیک کام۔ ادھر خالق نے 2 مقام پیدا کیے ہیں، ایک کا نام ہے جنت، دوسرے کا نام ہے دوزخ۔ لہذا اگر مومن ہیں تو ہمارا مقام جنت ہے، اگر بے ایمان ہیں تو ہماری منزل جو ہے وہ دوزخ ہے، اگر نیکوکار ہیں تو ہمارا انجام جنت الفردوس کی جاگیر ہے، اور اگر شراب خار، زنا کار، بدکار، مکار، عیار ہیں تو پھر یاد رکھو آخر انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ چپ کر گئے ہو، معلوم ہوتا ہے مفت سے نازل کرنا طریقہ۔ جی یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلے سال ایک لندن میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، ہمارے ملک کا، کہنے لگے مسلمان عمل میں ساری قوموں سے پیچھے کیوں ہیں؟ بڑا علمی سوال تھا۔ ساری قومیں بڑی دین و دیانت پر عمل کرتی، انگریزوں کو دیکھیے ان کے عمل ذاتی کردار جیسا بھی ہے لیکن سودا کھرا بیچیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، قانون کی پابندی کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ساری دنیا کے عیب مسلمانوں میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جتنے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں یا کم و بیش سارے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتے ہیں۔ مولوی صاحبان نے
اتنی جنت سستی کر دی ہے، سنی ہو یا شیعہ، دیوبندی ہو یا بریلوی، جس مسئلہ کو مذہب سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے دو باتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک یہ کہ مخالفوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے یا اپنے فرقے والوں کو مفت جنت میں لے جانا ہے۔ میں نے کہا ادھر ہمارے ہاں دیکھ لیے، پہلے اپنے گھر کی میں بات کروں، ہمارے ذاکروں مولویوں نے ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ مم بکاؤ ابکاؤ تبا کا واجبت لہ الجنہ، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چلے جاؤ، جب ذاکر مولوی کو جھوٹا سچا مذاہب پڑھے تو دو آنسو بہاؤ، بس تمہارے اگر آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے جسے مچھر کا پر تر ہو جائے، جنت واجب ہے۔ پھر ہماری قوم کہتی ہے ہم تو ماشاءاللہ سیروں آنسو بہا چکے ہیں، تو جنت جب واجب ہو چکی تو نماز پڑھنے کے لیے گھٹنے کیوں رگڑیں، کہ روزہ رکھنے کے لیے 16 گھنٹے منہ کیوں بند کریں، حج بیت اللہ پہ کیوں جائیں، کہ زکاتیں کیوں دیں، کہ خمس کیوں ادا کریں، جنت واجب۔ ادھر ہمارے معاف رکھنا سارے مذہب بیٹھے ہیں، ادھر بریلوی حضرات کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا جشن میلاد مناؤ، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، پھر پیغمبر کی نعتیں پڑھو، بس تمہارے لیے جنت واجب ہے، اور کوئی کرو یا نہ کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میں بس میں سفر کر رہا تھا، موٹر اس وقت نہیں تھی، تو میں نے دیکھا وہاں ایک قوالی لگی ہوئی تھی۔ ہم ڈرائیور ہوتے ہیں، کبھی ان سے کہا جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں گانا بجانا، اور نہ کہا جائے کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود جو اپنی مرضی منمانی کارروائی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے سرتال کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی، تو قوال نے کہا کہ جب ہماری قوالی ختم ہوئی بڑے سورتال کے ساتھ، تو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، جن بھی آئے ہوئے تھے، انسان بھی آئے ہوئے تھے، جب ملائکہ آسمانوں پہ پہنچے تو خدا نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا فلانی جگہ پیغمبر اکرم کی قوالی ہو رہی تھی، وہ سننے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے پوچھا قوالی کرنے والا کون تھا، کرانے والا کون تھا، سننے والے کون تھے؟ انہوں نے فرشتوں نے بتایا قوال فلانا تھا، تے مالک گوانے والا فلانا تھا، تے شرکت فرمانے والے فلانے تھے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا سب کے اگلے پچھڑے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے دو۔ لہذا ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا ٹکٹ ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ادھر دیوبندیوں کو پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جلوس نکالتے ہیں ان پر خیر کھول دو، یہ بڑے بدعتی لوگ ہیں، ان کے جلوس روک دو، جلسے روک دو، ان پر خیر کھول دو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ دہشت گردوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، ملک کو تباہ کرو، ملت کو برباد کرو، مخالفوں کی عورتوں کی عزت لوٹو، ان کے خون بہاؤ، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے۔ تو میں نے اس سے بندے سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بد عملی زیادہ ہے کہ ہر فرقے کے مولویوں نے جنت اتنی سستی کر دی ہے کہ ہر فرقے کا ہر بندہ جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتا ہے۔ پھر وہ نمازیں کیوں پڑھے، کہ روزے کیوں رکھے، سے دیانتداری سے کام کیوں کرے، کہ ٹیکس چوری کرنے سے دامن کیسے بچائے، کہ ملاوٹ کرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اسلام قتل و غارت کا دین نہیں، یہ کسی کی عزت لوٹنے کا دین نہیں، کسی کا خون ناحق بہانے کا دین نہیں۔ اسلام کی قلم رو میں یہودی رہ سکتے ہیں، نصرانی رہ سکتے ہیں، میں کیا عرض کروں مجوسی رہ سکتے ہیں، ہندو رہ سکتے ہیں، سکھ رہ سکتے ہیں، اسلام سب کے جان و مال کی ضمانت دیتا ہے۔ جناب امیر کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ لو سنیت الجلب سادہ وجلست علیہا لحکمت بین اہل الزبور بزبورہم واہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق کل کتاب لقد قضا علی بما فیہ۔ اگر میرے لیے قضاوت کی مسند بچھا دی جائے اور میں علی آرام کے ساتھ بیٹھ
کر لوگوں کے فیصلے کرنے لگ جاؤں. فرماتے ہیں میں زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا, میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا, میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا, ہاں مسلمانوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا, اور میں وہ عادلانہ منصفانہ قاسطانہ فیصلے کروں گا کہ ہر کتاب زبان حال سے پکار کے کہے گی کہ حیدر کرار نے وہ فیصلہ کیا ہے جو رب ذوالجلال نے میرے اندر لکھ دیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حلیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر اسلامی ملک میں یہودی نہیں رہ سکتے تو مولا ان کے فیصلے تورات سے کیوں کر رہے؟ اگر عیسائیوں کو اسلامی قلم روے مملکت میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو مولا انجیل سے ان کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر جناب داؤد کی امت کو اسلامی ملک میں جینے کا حق نہیں تو پھر مولا ان کے زبور سے فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ قادیانیوں کے بے شک جو آپ چاہیں ان پر فتویٰ لگائیں, لیکن وہ مسجد میں کوئی زنا کرنے تو نہیں گئے تھے, وہ شراب پینے تو نہیں گئے تھے. اپنے عقیدے کے مطابق ہندو بھی اپنے گرجے میں اپنا مندر میں جاتے ہیں, عیسائی اپنے گرجے میں جاتے ہیں, باہر جو چاہیں گناہ کریں, وہاں تو گناہ معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں. وہ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے, لیکن مجاہدین اسلام نے کہا ان کا قتل کرنا واجب ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی جا کر تحس نحس کر دو. پھر بیچارے ہسپتال میں داخل ہوئے جو بیمار تھے زخمی تھے تو ادھر حملہ کر دیا کہ ان کے زخمیوں کو بھی کہتے کردار تک پہنچا دو. ان چیزوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے. بیرونی ممالک میں جائیں, دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے, ہم وہاں جاتے ہیں دھواں دھار تقریریں کرتے, اسلام رواداری کا دین ہے, اسلام امن کا دین ہے, اسلام عاشقی کا دین ہے, اسلام پیار کا دین ہے, اسلام محبت کا دین ہے, اسلام تحمل کا دین ہے, اسلام بردباری کا دین ہے, اسلام رواداری کا دین ہے. تقریریں ہم جا کر یہ کرتے ہیں, جب ٹی وی کھلتی ہے ادھر دکھاتے ہیں پرانی مسجد پر حملہ ہو گیا, اتنی نمازی شہید کر دیے گئے. ادھر دوسرا واقعہ پرانی جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی, کوئی لوگوں نے دعویٰ بول کر ان کو اتنے عزاداروں کو خاک و خون میں نہلا دیا. پھر وہ لوگ کہتے ہیں تمہاری تقریریں اور ہیں کہ تمہارا عمل اور ہے, یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمارا اسلام دیکھو مسلمانوں کو نہ دیکھو. چند سال پہلے لندن میں مجھ سے صاحب نے انٹرویو کیا کہ اسلام ان ممالک میں کیوں نہیں پھیل رہا, لوگ دھڑا دھڑ مسلمان کیوں نہیں بنتے, کوئی کمیونسٹ بن رہا ہے, کوئی یہودی بن رہا ہے, کوئی عیسائی بن رہا ہے, کوئی کسی مذہب کو اختیار کر رہا ہے. ان ممالک میں, یورپی ممالک میں اسلام کیوں نہیں پھیلتا؟ تو میں نے کہا راستے میں ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. انہیں بڑا تعجب سے پوچھا, المبلغ کی رسالہ نکلتا ہے لندن سے, اس میں میرا انٹرویو چھپا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ پتھر کیا ہے؟ ہم خود مسلمانوں کا وجود. وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب ہمارا کردار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اسلام ہے, تو ہمارا دور سے سلام. وہ پیغمبر اکرم کو کوئی فرمان پڑھتے اسلام یہ ہے, لیکن مسلمانوں کی روش و رفتار کو دیکھتے ہیں تو کوسوں دور بھاگتے ہیں. یہی اسلام ہے جو مسلمان پیش کر رہے ہیں. جتنے برے کام ہیں غیر مسلمانوں والے وہ مسلمانوں نے لے لیے ہیں, کہ جو اسلام کی اچھی صفتیں تھی وہ غیروں نے لے لی.
متاع دین و دولت لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا قمزہ جہاں سوز ہے ساکی، لہذا آج بری صفتیں ہم نے غیروں کی ہم نے اپنا لی ہیں کہ ہماری اسلامی اچھی صفتیں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، نتیجہ یہ نکلا ہم دن بدن گھسارے میں جا رہے ہیں کہ وہ دن بدن نفع میں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میرے دوستو، اسلامی تعلیمات، اسلامی تلقینات، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات، اسلامی اخلاقیات، اسلامی سیاسیات، اسلامی معاشیات کا کوئی اگر مجھ سے سوال کرے ایک جملے میں مطلب بیان کرو تو میں ممبر نبی کی شبی پر بیٹھ کر صادقین کا دامن پکڑ کر کاذبین سے اعلان برات کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسلام کے تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسرے غریبوں کو بھی جینے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنی شیعہ میرے سارے بھائی 73 فرقوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد عربی کا یہ فرمان قرآن میں نقل کیا ہے یا نہیں کہ لکم دینکم ولی دین، اے کافرو تمہارا دین کفر تمہارے لیے اور میرا دین اسلام میرے لیے، دین کے نام پر ہمیں لڑنے مرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، تاریخ اسلام پڑھو، تاریخ عالم و عالمیان پڑھو، پورے اسلامی غزوات میں 70 جنگیں لڑی گئیں، 80 لڑی گئیں، 85 لڑی گئیں، جنگ بدر سے شروع کرو اور جنگ حنین اور جنگ اوطاس تک چلے جاؤ، میں کائنات کے سامنے اعلان کر کے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ایک جنگ ایسی نظر نہیں آئے گی جو حسنین کے نانے نے چھیڑی ہو۔ مذہب کے نام پر پیغمبر اسلام نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہمیشہ غیروں نے حملہ کیا، اسلام مٹانا چاہا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے اور ان کی اہل بیت نے، ان کے صحابہ کرام نے وہ کام کیا جس کی عقل اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اخلاق اجازت دیتا ہے اور دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ پیغمبر اکرم نے ہمیشہ دفاع کیا، کبھی آغاز نہیں کیا، جارحیت ہمیشہ کافروں نے کی اور دفاع ہمیشہ پیغمبر اسلام نے کیا۔ اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے کہ اسلام جارحیت کا دین نہیں، یہ قتل و غارت کا دین نہیں، یہ بد امنی پھیلانے کا دین نہیں، یہ تو امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام کے معنی سلم ہیں، سلم کے معنی سلو ہیں، سلم کے معنی آشتی ہیں، سلم کے معنی محبت ہیں، اس سلم کے معنی پیار ہیں۔ یہ اخوت کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے، پیار و محبت کا دین ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، لہذا اگر ہمارا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار مکہ و قریش مکہ سے یہ فرما سکتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، آج کے دور کے سنی شیعہ مسلمان کیوں نہیں دوسرے بھائیوں سے کہتے تمہارا مسلک تمہارے لیے، ہمارا مسلک ہمارے لیے، تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو۔
اگر یہی ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں ہمارا پاکستان نہ رہے بلکہ جنتستان بن جائے، جنت کا نمونہ بن جائے، رش کے جنت بن جائے اور ساری کائنات کی قوموں سے ترقی کی شاہراہ پر آگے نظر آئے۔ لیکن ہمارا بٹھا تو بٹھا دیا تعصبات نے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، یہ ملحد وہ زندیق۔ اسلام کہتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ، آج کے دور کا ملا کو کافر بناؤ۔ ایمان کہتے کل ایمان کہتے ہیں میرے منکروں کو میرے دروازے پہ جھکاؤ، اور آج کے ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں مومنوں کو بھی بے ایمان بناؤ۔ اسلام کہتے ہیں لڑنے والوں کے درمیان صلح کراؤ، اور آج کے رہنما کہتے ہیں صلح منے ہوئے بھائیوں کو آپس میں لڑاؤ، کہ روٹی کماؤ تے عیش و عشرت فرماؤ۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیاں ہو جا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں نتیجے پہ آؤں میرے دوستو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے عاقبت کو سنوارنا چاہیں، آخرت والی زندگی کو سدھارنا چاہیں تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامنا پڑے گا، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اب غور طلب بات صرف یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور نیک کام کیا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ مومن بن کر جینے کا طریقہ کیا ہے اور نیکوکار بن کر مرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ ایمان کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا پہلے کوئی مرکز ایمان تلاش کرو۔ سب جانتے ہیں کہ محکمہ مال کا مسئلہ ہو تو لوگ پٹواریوں کے پاس جاتے ہیں، سپاہیوں کے پاس نہیں جاتے۔ کہ اگر کوئی فوجداری کا مسئلہ ہو تو پولیس والوں کے پاس جا کر رپورٹ درج کراتے ہیں، تحصیلدار کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ کہ اگر مکان مقدمہ لڑنا ہو تو وکیلوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ کہ علاج کرانا ہو تو پھر ڈاکٹر کے درد کلینک پہ جاتے ہیں، کوئی علماء کے پاس نہیں جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے؟ تو میں کہتا ہوں اگر ایمان کی حقیقت سمجھنی ہے تو پھر میرے سنی شیعہ بھائیوں، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی دنگل، نہ فساد۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھیں، پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر مرکز ایمان کہاں ہے؟ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس دن دنیا تعصب کی عینک اتار کر، اناد کا دامن چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا دامن توڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی اور پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھے گی، اور جب دنیا بزرگان دین کا کلام پڑھے گی تو روز روشن کی طرح ان پر واضح ہو جائے گا اگر پیغمبر اکرم کے بعد پوری کائنات میں کوئی مرکز ایمان ہے، کوئی کل ایمان ہے، کوئی محور ایمان ہے، کوئی معدن ایمان ہے تو وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یا علی کل ایمان بھی ہیں۔ تشریح میں جانے کا وقت نہیں، سنی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں۔ علی مرکز ایمان بھی ہیں، علی معدن ایمان بھی ہیں، علی ایمان کی کان بھی ہیں، علی امیر مومنان بھی ہیں، علی لنگر زمین و آسمان بھی ہیں۔ ہم ان کو پہلا نہ مانے تو ہمارے 12 پورے نہیں ہوتے، ہمارے بھائی ان کو چوتھا نہ مانے تو ان کے 12 بھی مکمل نہیں ہوتے۔ لہذا آؤ اس سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے۔ علی ہیں امیر المومنین تو گویا یوں سوال کریں گے یا مولا ہم آپ کا رعایا بن کے جینا چاہتے ہیں تو پھر مومن بننے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا کے فرمان کا لب لباب جو مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، میری مجبوری ہے اگر اتنی دیر خاموش رہوں تو پھر وقت ویسے تنگ ہے تو
اللہ معاف کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی میری راستے میں گاڑی خراب ہوئی, میں نے تو نماز وہیں پڑھ لی تھی, وہ پائی خیل کے اس طرف. لہٰذا جس صاحب نے پڑھ لی ہو عصر کی نماز, وہ بے شک تشریف لے جائیں کہ پھر واپس آئیں. میں 1 گھنٹہ آپ کی سما خراشی کروں گا, تقریباً پونا گھنٹہ ہونے والے تھے, باقی کچھ اور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. تو مولا علی فرماتے ہیں مومن بننا ہے تو اپنے اندر 5 عقیدے رکھو, 5 عقیدے قائم کرو, کیونکہ ایمان کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے. وہ عقیدے کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ توحید, دوسرا عقیدہ عدالت, تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت, چوتھا عقیدہ خلافت و ولایت و امامت, اور 5واں عقیدہ قیامت. سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھو کائنات کا خالق, کائنات کا مالک, کائنات کا پالک, نبیوں اماموں کا بھی خالق, نبیوں کو نبی بنانے والا, ولیوں کو ولی بنانے والا, اماموں کو مسند امامت میں بٹھانے والا صرف خدا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ. دوسرا عقیدہ یہ رکھو اللہ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا, جیسے کہ خود فرماتا ہے وما ربک یرید ظلما للعباد. بندوں پہ ظلم کرنا تو بڑی بات, میں تو ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا جزا دے کے رہوں گا, جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا سزا مل کے رہے گی. اللہ معاف کر دے, اس کا فضل ہے. اگر سزا دیتے ہیں مجرم کو تو اس کا عدل ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ میں نے پچھلے سال ملتان میں 8 منٹ سے صرف توحید میں پڑھی تھی, آج میں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی تو لہذا تیسرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے, گمراہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے, جنت کا راستہ دکھانے کے لیے, جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے, اللہ نے ایک بنا پر مشہور 1,24,000 ہادی نبی اور رسول بھیجے. پہلے کا نام حضرت آدم تھا جو ابو البشر بھی ہیں, اور آخری کا نام حضرت محمد ابن عبداللہ تھا جو خاتم الانبیاء بھی ہیں, جو سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں, جو سید الاولین والآخرین بھی ہیں. ہمارے نبی اور باقی نبیوں میں معاف رکھنا اتنا فرق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو سارے نبی اپنی عصمتوں, اپنی طہارتوں, اپنی عظمتوں, اپنی جلالتوں, اپنی رفتوں, اپنی بلندیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں. عبداللہ اور آمنہ کے لال اقلیم ختم رسالت کے تاجدار کی برابری نہیں کر سکتے. وہ صرف نبی ہیں, ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں. وہ صرف رسول ہیں, ہمارے رسول سید المرسلین بھی ہیں. وہ صرف نبی و رسول ہیں, ہمارے مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں. لہذا اس کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, خالق نے دروازہ بند کر دیا, تالا لگا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اللہ نے دین پھیلانے کے لیے, اللہ نے دین بچانے کے لیے, قیامت تک دین کو باقی رکھنے کے لیے 12 ہستیوں کا انتخاب فرمایا, جن کو پیغمبر کا جانشین بھی کہتے ہیں, پیغمبر کا قائم مقام بھی کہتے ہیں, اور ان کو کائنات کا ہادی و امام بھی کہتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو اللہ نے جن کا انتخاب کیا اور مصطفیٰ نے اعلان کیا, پہلے کا نام علی ولی ہے اور آخری کا نام ہادی مہدی ہے. یا علی
کئی ہمارے بھائی ناراض ہیں کہ جناب شیعہ اپنے اماموں کو خدا کہتے ہیں، یہ فلانا بھنگی علی رب کے نعرے لگا رہا تھا، کوئی کہتے ہیں جی شیعہ مشرک ہیں، یہ تو اپنے اماموں کو نبی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، بھنگیوں چرسیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا بھنگی بھنگ کا دورہ پی کے جب اس کو نشہ چڑھ جائے تو بے ہوشی کے عالم میں اگر علی رب کہہ دے تو ادھر بھی چرس کا کش لگا کر شیر کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ تے ظاہر دے وچ پری پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ ہم پھر اہل سنت پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مشرک ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں وہ کسی چرسی کا شعر ہے تو علی رب کسی بھنگی کا قول ہے۔ نہ چرسیوں کی بات کی پرواہ کرو، نہ بھنگیوں کی بات کی کوئی پرواہ کرو۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو مذہب کے سربراہ کہتے ہیں، جو مذہب کے ذمہ دار علماء کہتے ہیں۔ ہم شیعہ مذہب والے نہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نہ ان کو ہم خاتم الانبیاء کے بعد نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہمارا کلمہ گواہ ہے، ہماری مروجہ اذان گواہ ہے، ہماری اقامت گواہ ہے۔ ہم مرنے والے کو قبر میں لٹا کے جو کاندھا ہلا کے تلقین پڑھاتے ہیں، ہماری تلقین گواہ ہے۔ ہم مولا علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ رسول کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، پیغمبر کا بلا فصل وسیع کہتے ہیں۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ چنانچہ سب جانتے ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں۔ پیغمبر خاتم، حسنین کا نانا، عبداللہ اور آمنہ کا لال، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، اپنی عظمت و جلالت و سمیت وہ اللہ کا اللہ بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، وہ اللہ کا پیغام بر ہے۔ مولا علی پیغمبر کے بعد ساری دنیا سے بلند ہیں، ساری کائنات سے ہیں، وہ سب سے بلند اور اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر خاتم کے بلا فصل وسیع۔